السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ اسلامیہ کالج سے متعلق ہے، اور اسلامیہ کالج بحالی کمیٹی ایک قائم ہوئی ہے، اور اس کمیٹی نے ایک مظاہرہ بھی کیا ہے گزشتہ روز کراچی پریس کلب کے باہر۔ ان کا کیا کہنا ہے، یہ کمیٹی کیوں فارم کی گئی ہے اور اب وہ چاہتے کیا ہیں کمیٹی کے جو لوگ ہیں، ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے محترمہ حسنہ قریشی صاحبہ نے، جو کہ اسلامیہ کالج بحالی کمیٹی کی چیئرپرسن ہیں اور کنوینر بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مس حسنہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبد القادر لغاری صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ۔ بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب۔ اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ ہیں معروف شخصیت جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ محترمہ حسنہ صاحبہ، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ بالکل، وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کمیٹی کیا ہے، کیوں بنائی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی، ایک میرے دادا کا ایک خواب تھا مسٹر اے ایم قریشی صاحب کا، جن کے 17 اسکول اینڈ کالجز ہوتے تھے، قائد اعظم کے ساتھی بھی تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے، اور ایوب خان کے ٹائم پہ ایم این اے منسٹر تھے۔ تو ان کا خواب تھا پاکستان کو تعلیم پہنچانا۔ تو جب میں امریکہ میں چلی گئی، واپس آئی، تو میں نے دیکھا کہ سارا کچھ جو ان کی ڈریم تھی اور ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوٹ تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور ہم نے پوری امید تھی ہمارے کو کہ جی گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی اور ادارے ہمارا ساتھ دیں گے اور جسٹس ہوگا اور یہ کراچی شہر کو گفٹ ملے گا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ لینڈ مافیا اور جو بھی بلڈر مافیا ہے ان کی طرف چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ہم پروٹیسٹ کریں اور ہم آواز اٹھائیں اس کی، تاکہ شاید ہمارے جو لوگ ہیں جو الگ الگ اداروں میں ہیں، جن کو شاید حقیقت پتہ نہیں ہے کہ سارے فاؤنڈر ٹرسٹی جو ممبر تھے وہ سب کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اب جو ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پاس آرڈر بھی ہے کہ وہ ایک بورڈ بنائے ٹرسٹیز کا اور اس کو چلائے، اس کو بند نہیں ہونا چاہیے، انسٹیٹیوٹ مسٹ گو آن۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو اسلامیہ کالج کی بدش یا اس کی شفٹنگ کا جو فیصلہ ہوا وہ تو کافی ٹائم پہلے ہوا، تو آپ نے اتنی تاخیر سے اس پر کیوں آواز اٹھائی؟ جی، ہمیں پوری امید تھی کہ صحیح فیصلہ ہوگا، اور ہمیں اپنی عدالتوں پہ ابھی بھی بھروسہ ہے کہ جی وہ صحیح جسٹس کریں گے۔ تو لیکن شاید کئی چیزوں میں عدالتوں کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، اور لینڈ مافیا ہر چیز بنا سکتا ہے، ہر ملک میں ہر جگہ دنیا میں چیزیں بن جاتی ہیں۔ آپ جگہ ہی دیکھ لیں کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی آئیڈیل سچویشن، مطلب لوکیشن جو ہے اس کی وہ ہے۔ اچھا، رائٹ۔ اور لغاری صاحب سے ہم معلوم کریں گے۔ لغاری صاحب، آپ بتائیں کہ اس کا بھی اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا میٹرز ابھی بھی اسٹل کورٹ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں، یا یہ وہاں سے وائنڈ اپ ہو گیا، ڈیسیجن ہو گیا؟ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر، اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر میں شروع سے کیس کو میں پورا بریف کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ شارٹ، آپ تھوڑا شارٹ میں یہ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا۔ جو ٹرسٹی تھے، نیو ٹرسٹی ہیں، جو انہوں نے رینٹ سوٹ فائل کیا رینٹ کنٹرولر کے پاس کہ گورنمنٹ ڈیفالٹر ہو گئی، انہوں نے رینٹ پے نہیں کی، تو کورٹ نے آرڈر کیا کہ بھائی اب کورٹ اسلامیہ کالج کو ویکیٹ کیا جائے۔ جب گورنمنٹ رینٹ پے نہیں کر رہی ہے، ڈیفالٹر ہو رہی ہے، تو وہ ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ سے انہوں نے ٹائم مانگا کہ ہم رینٹ پے کرنے کو تیار ہیں گورنمنٹ نے، پھر بھی وہ ڈیفالٹر ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ فائنل ڈیسیشن آ گیا سپریم کورٹ کا کہ بھائی پراپرٹی کو ویکیٹ کر کے اب جو آنر ہے ان کو دیا جائے۔ اب جو ہے پراپرٹی آنر کے پاس نہیں ہے، ابھی یہ ایشو جو ہے پینڈنگ ہے کیسز اس کے، ابھی تک کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ آنر کون ہے۔ ابھی جو آنر ہے وہ آفیشیل اسائنی کی ہی پوزیشن میں ہے کالج، اب کیسز پینڈنگ میں ہیں، جیسے ابھی تک کوئی فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے ان کا۔ تو آپ لوگ اب اس میں پارٹی بن گئے ہیں ان کیسز میں؟ جی بالکل، ہم اس میں پارٹی ہیں۔ جو میڈم حسنہ قریشی ہیں، محمد حسین قریشی، جو کو فاؤنڈر ٹرسٹی تھے، پہلے ٹرسٹی جو تھے ان کے والد صاحب تھے محمد حسین قریشی، جو لیگل ایئرس ہیں، اور دوسرے جو نیو ٹرسٹیز ہیں وہ ایک مالا فائل لی، جیسے کہہ رہے ہیں کہ فراڈ لی، جو بلڈر مافیا ہے ان کے ساتھ مل کے کورٹ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، کورٹ کو اصل چیز جو وہ چیزیں چھپا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کالج کو بحال کرائیں گے۔ اور دوسرا جو ایشو ہے قبروں کا، جو بلڈر مافیا چاہ رہی ہے کہ یہ قبریں بھی یہاں سے ریموو ہو جائیں،
تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ہم لگے ہوئے ہیں اپنی. تو مس حسنہ آپ بتائیے کہ گریوز کن کن لوگوں کے وہاں پہ؟ جی وہاں پہ 6 لوگوں کی گریوز ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی, مولانا سلیمان ندوی صاحب کی, میرے دادا صاحب کی, اور زاہد حسین کی, اور خادم پاکستان کی قبریں ہیں وہاں پر. تو اگر یہ تو ایک گیم جیسی ہوتی ہے کہ ایک کی قبر کا نکالنے کا آرڈر آئے گا تو پھر آہستہ آہستہ ساروں کی قبر پہ وہی آرڈر اپلائی ہوگا. تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ہمارے بزرگان ہیں, اور ہمارے دادا بہت عزت کرتے تھے, اور یہ انہی کی زمین تھی جو ان کو الاٹ ہوئی تھی. پھر بعد میں دادا نے اس کو لیا اور اس میں ایک کالج بنایا, کیونکہ اس وقت تعلیم کی بہت ضرورت تھی. تو میں آج دادا کی جو ڈریم ہے وہ دیکھتی ہوں کہ آفیشیل اسائنی کے انڈر میں ہوتے ہوئے ایک کھڑکی برابر نہیں ہے وہاں پہ, کوئی کھڑکی نہیں بچی, لائبریری چوری ہو گئی, لیبارٹری ہمارے اسلامیہ کالج کی سب میں بڑی ہوتی تھی وہ سب چوری ہو گیا. تو کم سے کم میں یہ کہوں گی عدالتوں کو, لوگوں کو, اور باقی سب آفیشیل اسائنی کو خاص طور پہ کہ پلیز یا تو وہاں پہ کوئی چوکیدار رکھیں یا اس کی حفاظت کریں اگر آپ کو حفاظت کے لیے اس میں رکھا ہے تو. جناب ندیم مرزا صاحب, ایجوکیشن پہ تو ظاہر ہے آپ ہی کا نام آتا ہے جب بھی ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اس تعلیم کے موضوع پہ کون بات کرے گا. اسلامیہ کالج جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے وہ اسٹوڈنٹ سارے بے گھر ہو گئے ایک طرح سے, انہیں وہاں سے نکال دیا گیا کالج کی شفٹنگ کے نام پہ. اب وہ بچے کچھ کدھر ڈالے کچھ کدھر ڈالے, وہ مطلب یہ تعلیم کے ساتھ یہ ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں یہ صرف ایک اسلامیہ کالج کا ایشو نہیں ہے. آپ کے کے ایم سی کے بیشتر اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں. سرکاری پرائمری اسکولس جو تھے پرانے اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں. اور اس میں سیدھا کیس یہ ہے اسلامیہ کالج پہ جو ہماری ریسرچ ٹیم نے بتایا کہ پراپرٹی جو تھی وہ ظاہر ہے اور اس میں جو کوئی بنوانے کے لیے گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے وہ کرایہ دار نے, مالک مکان نے کرائے کی مد میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پراپرٹی ہمیں دی جائے. سوال یہ نہیں ہے کہ پراپرٹی کس کی ہے, سوال یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ایک کالج قائم ہے, سرکار کے لیے اگر کوئی کلیمٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جگہ میری ہے, تو سرکار کے لیے اس کو پیسے دینا کتنا مشکل کام ہے. 273 ارب روپے کا آپ کا تعلیم کا بجٹ ہے, 400-500 ارب روپے کم و بیش اتنے پیسے ہوں گے کہ جو آپ فورن فنڈنگ میں لے رہے ہیں. آپ کالج کے پیسے جو بلڈنگ کے پیسے ہیں آپ دے کے جان چھوڑائیے. کالج کو بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کالج نشان ہے کراچی کا. اسلامیہ کالج جو ہے وہ بڑا معروف کالج ہے. اسلامیہ کالج کو میں نے معروف کی بات نہیں, میں نے کہا نشان ہے, علامت ہے, بالکل علامت ہے. یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ مجھے پوری دنیا میں ملے, اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اور ہمارا لوگ آئے اس کو پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی, کسی نے مظاہرے کیے کہ ہم نے آپ دیکھا کسی ایک مظاہرے میں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن شریک نہیں ہوئی. ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری حسن قریشی صاحبہ سے ملاقات ہو اور ہم اس سلسلے میں بات کریں اور ایک موومنٹ چلائیں. اور الحمدللہ رب العالمین یہ میٹرو 1 کی توسط سے آپ اس بات کے گواہ ہیں اور پوری پبلک گواہ ہے کہ ہم نے آج تک جو بھی موومنٹ چلائی ہے اس میں ہمارا سکسیس ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا رہا ہے. اس کا رزلٹ آیا ہاں, ایک جگہ نہیں آیا رزلٹ کیونکہ کچھ میرے ساتھ پرابلم یہ کہ میری اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. مجھے فوری طور پر سینکڑوں واٹس ایپ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کاپیاں کتابیں بیچنے سے نہیں روک سکے. وہ روکنا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں تھی. میری ذمہ داری انڈیکیٹ کرنا تھا کہ بھائی یہ بیچ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو میرا جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے, وزیر تعلیم سندھ صاحب سے کہ بھائی اس مسئلے کو آپ ختم کریں اور آپ ایک انڈر ٹیکنگ کورٹ میں جمع کرا دیں کہ کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی, کورٹ اگر کہے گی کہ یہ جینوئن ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو کرنٹ قیمت ہم دے دیں گے. لیکن کالج کو بند کرنا, میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بھی کہوں کالج کو بند نہ کریں. جب ابھی معاملات لیٹیگیشن میں ہیں, کورٹ میں پینڈنگ ہیں, تو کالج کو بند کر دینا وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کا جو حل ہے ہم اپنی خدمات بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ اس کا ایک ٹرسٹ بنائیں اور اس کو رینوویٹ کریں. میں پیسے لے کر آؤں گا کراچی کے عوام سے. ہم کراچی کے عوام جو ہے وہ لوگوں کو بٹھا کر روڈ کے اوپر لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. ہمیں کالج کی رینوویشن کے لیے اور چیزوں کے لیے اور لائبریری کی بحالی کے لیے اور لیبارٹری کی بحالی کے لیے پیسے نہیں, ہم کریں گے, ہم اس موومنٹ کو آن کریں گے. لیکن آپ پیسے اس کو جو بھی کورٹ میں انڈرٹیکنگ دیں گے, جو بھی مالک ہے
چاہے وہ 10 ارب کی جگہ ہو چاہے 100 ارب کی جگہ ہو, گورنمنٹ کو پیسے دینے چاہیے اس کو, اور کالج کو اوپن کرنا چاہیے. مرزا صاحب کا کمٹمنٹ آپ نے جی بہت اچھا انہوں نے بولا, اور بہت ہی اچھا دل سے, اور بچوں کی تعلیم کھولنی چاہیے بالکل. اور کوئی ایسے آرڈر بھی نہیں ہے کورٹ سے کہ جی کالج بند کیا جائے, تو کالج تو کھلنا چاہیے. اور ایسا لا بھی نہیں ہے کوئی کہ جی اسکول چلتا ہوا رننگ, 8,000 بچوں کا مستقبل خراب ہو گیا. اسکول بھی تھا پرائمری, ان کے بھی آدھے سال ضائع ہوئے, یہ بھی نہیں ریئلائز کیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی ٹرسٹ پہ جو رینٹ پہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے, میرے فادر کا, محمد حسین قریشی کا جو فاؤنڈر ٹرسٹی تھے, تو وہ اسی اس پہ ہوا تھا کہ کسی غلط ہاتھوں نہ چلا جائے. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ یہ کالج چلاتی رہے. تو میں تو ابھی بھی یہ کہوں گی جو میرے فادر نے کہا کہ گورنمنٹ چلائے بے شک اس کالج کو. سارے ٹرسٹی مر چکے ہیں, کوئی ابھی اس وقت زندہ نہیں ہے. اور یہ ٹرسٹ جو تھی وہ پبلک ٹرسٹ تھی, تو اس کو پبلک ٹرسٹ ہی رہے, کسی کا بھائی بہن امی خاندانی موروثی کو رائٹ تو ہو نہیں سکتا, ٹرسٹ پہ کیسے ہو سکتا ہے موروثی. اور یہ گفٹ تھا اے ایم قریشی صاحب کا کراچی شہر کے غریب بچوں کو, کہ کیونکہ بالکل سینٹرل میں ہے. اس زمانے میں 3 ٹائمز انہوں نے رکھے ہوئے تھے ایجوکیشن کے ٹائمنگ پڑھنے کے کالج کے, مارننگ, آفٹرنون, ایوننگ. جو صبح جاب کرتا ہے وہ رات کو پڑھ لے, جو رات کو جاب کرتا ہے وہ صبح کر لے. تو اس کے تو خود کے اتنے پیسے ہیں 20 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے, وہی اس بلڈنگ میں لگ جائیں اور بچوں کی اسکالرشپس بھی ہو, سب کچھ ہو. تو ہم تو اس چیز کے لیے تیار ہیں, کیونکہ میرے دادا اے ایم قریشی نے بنایا, میرے والد اس ٹرسٹ جو ایک ٹرسٹ بنی ہوئی ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور فاؤنڈر ممبر بھی تھے. ان دونوں کی یہی خواہش اور یہی ڈریم تھی کہ یہ کالج چلے. مرتے ہوئے بھی میرے فادر نے مجھے کہا تو کوشش کرنا کہ یہ کالج کھل جائے, اور ہمارے پہ اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے. میرے فادر نے مجھے یہ بتایا, تو میں اسی چیز پہ ہوں. جی تھینک یو. ہم واپس آتے ہیں ناظرین, یہاں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس اسلامیہ کالج پہ بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم اسلامیہ کالج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حسنہ قریشی صاحبہ جو کہ چیئرپرسن ہیں اسلامیہ کالج بحالی کمیٹی کی, جناب ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عبدالقادر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لغاری صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹرسٹ کے لاز ہیں, چیزیں ہیں اس میں, تو یہ کیا موروثیت ہے, موروثیت میں شفٹ ہو جاتا ہے کیا, کہ جو آدمی ٹرسٹی ہے کیا اس کے بچے, فیملی اور سارے لوگ کیا وہ بھی اس کے حقدار ہیں, کلیمنٹ بن جاتے ہیں؟ دیکھو جو ٹرسٹ بنا تھا وہ جو فاؤنڈر ٹرسٹی تھے وہ ایم قریشی تھے, جنہوں نے اس کالج کا بنیاد رکھا تھا. اس کالج کا بنیاد رکھا ہے 1961 میں, جس کا انوگریشن ایوب خان نے کیا تھا. تو اس کے بعد کالج چلتا رہا. ایم قریشی کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کے بعد اب پراپرٹی جو تھی وہ نئے ٹرسٹی آ گئے اس میں, جنہوں نے اپنی ٹرسٹ بنائی, خود لیگل ایئرس ہو گئے, خود ہی پارٹیاں بن گئے. کالج کے جو اپنی پراپرٹی سمجھ کے انہوں نے کیس فائل کرنا شروع کر دیے. اب ٹرسٹ جو ہے, اگر کوئی پراپرٹی ٹرسٹ ہے تو وہ پبلک چیریٹی کے لیے ہوتی ہے نا, تاکہ اس میں جو پبلک جیسے غریب لوگ ہیں, غریبوں کے بچے ہیں, تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کے بچے بھی بڑے آفیسر بن سکیں. اس کالج سے بہت اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ لکھ کر بہت بڑی اب مقام پر ہیں. اور اس کا جو ایگزیکیوشن جو سوٹ فائل ہوا ہے وہ 2008 میں ہوا ہے, اور اس کو 2022 میں اس کو ویکیٹ کروایا گیا ہے ایگزیکیوشن فائل کر کے. اب ہمارا جو کیس ہے, اس وقت کوئی بتانے والا نہیں تھا عدالت کو, موضوع عدالت کو, کوئی وکلا صاحبان کا کوئی پینل ایسا نہیں تھا جو ان کو اس طرح سے گائیڈ کرتا, بتاتا چیزیں ان کو اسسٹ کرتا؟ میری نالج میں تو یہ نہیں بات ہے کہ کوئی وکلا تھے یا نہیں تھے, لیکن جب ہم نے اس کیس کو پرسو کیا, ہم نے دیکھا پرسنلی کہ یہ تو کیس جو تو بہت دور تک جا چکا تھا. اب حسنہ صاحبہ نے ہم سے رابطہ کیا کہ بھئی اسلامیہ کالج کو دیکھو, اسلامیہ کالج بند ہو گیا ہے, کیونکہ یہ یو ایس اے سٹیزن ہے, یہ بھی آؤٹ آف سٹی رہتی تھی, ان کو بھی نالج نہیں تھی کہ ان کے کتنے کیسز ہیں جو چل رہے ہیں. انہوں نے بھی کیس کو پرسو کیا, ہمیں بتایا, ہم نے دیکھا پورے کیس کو کیا ایشو ہیں, پھر ہم نے اس میں مختلف اپلیکیشنیں ابھی لگائی ہیں. انشاءاللہ ابھی تو کورٹ کی وہ ہیں ویکیشنز ہیں, اس میں ویکیشنز ہیں, ابھی ویکیشنز ہیں. انشاءاللہ جیسے ویکیشن ختم ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ. رائٹ. میرا صاحب یہ بتائیے کہ یہ میرے نالج میں ہے کہ اسلامیہ کالج کے بچوں کو نیو کراچی میں کچھ پتہ نہیں کون سے کالج میں ادھر, کچھ کو کہیں اور, کچھ کو کہیں اور بھیجا گیا تھا, اور اس میں سے اکثر جو بچے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہی گھوم رہے ہیں, ان کی تعلیم تو کنٹینیو نہیں ہو پا رہی ہوگی. دیکھیں سرکاری کالجز میں بہت بڑے بڑے ایریاز میں کالجز بنے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پر کیونکہ لک آفٹر نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی,
تو اس کی وجہ سے جو آپ نے ابھی دیکھا ہوگا انٹر بورڈ کے جو رزلٹس آئے اور سارے جو چیزیں آئیں، اس میں وجہ یہ ہے کہ بچوں کا کالج جانے میں انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، کیونکہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں وہاں پر انہوں نے انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی ہیں مختلف قسم کی، اور بنے ہوئے بھی صحیح ہیں. یہاں پر تو اکثر کالجز کی صورتحال یہ ہے کہ جو اسلامیہ کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سریے نے پلستر چھوڑ دیا ہے چھت کا. کہیں بھی جو ہے وہ اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں کہ چھتیں گر جاتی ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو اس کے ابھی ہم نے ایک کالج مرمت کرایا، گورنمنٹ گرلز کالج محمود آباد، اپنی مدد آپ کے تحت کرایا. اس کو ٹھیکیدار نے پیسے تو لے لیے تھے لیکن مرمت نہیں کیا تھا. اب ہم یہ ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف کالجز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ریپیئر کرا دیں. تو وہ جو بچے گئے یہاں سے، کیونکہ ظاہر ہے ہر آدمی اپنے گھر کے قریب کنوینئنٹ جگہ پر دیکھتا ہے کہ کالج. اب آپ ایک بچے کو جو اسلامیہ کالج میں پڑھ رہا ہے، پٹیل پڑھا کا ہے، گرو مندر کا ہے، پی آئی بی کا ہے، ادھر کا ہے، وہ اس کو آپ نے بھیج دیا نیو کراچی، تو کیسے جائے گا؟ کراچی میں تو ٹریولنگ ٹائم بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے اور کاسٹ. اور پھر وہ بچہ جو اس کو جو کالج بھیجا جا رہا ہے وہ جا نہیں رہا، اس بچے کو پھر آپ نیو کراچی بھیجنے کے لیے تو ماں بھی کہے گی کہ نہیں، وہ کہے گا آج گرمی ہے، آج سردی ہے، آج بارش ہے، آج برسات ہے، آج پھلا ہے، آج پھلا ہے. یہ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارا یہ میٹر نہیں ہے. ہمارا سٹانس جو ہے وہ یہ بھی نہیں کہ کورٹ کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جعلی ٹرسٹ نہیں ہے، اصلی ٹرسٹ نہیں ہے. یہ سیدھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جب اپنے بچے کو اون نہیں کر سکتی، یہ اولاد جو ہے یہ گورنمنٹ کی اولاد ہے. یہ کالج جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کے لوگ پڑھ رہے تھے، مطلب چلا رہے تھے، ٹرسٹ بھی گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا ہے. تو آپ اس کو آن کر لیں، آپ اس کو آن کر کے اس کو اوپن کر دیں، اور کورٹ میں انڈرٹیکنگ دے کر آپ اس کا آرڈر جو کورٹ نے دیا ہے، جو لوئر صاحب نے بتایا کہ کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ بھائی اس کو خالی کرایا جائے، وہ آرڈر ویکٹ کرا لیں. ایک آفر میں اور کروں آپ کے تو بس مختصر ٹائم ختم ہو، ہم اپنی لیگل ٹیم بھی اس سلسلے میں اس کی معاونت کے لیے حاضر ہے اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن کی، اور ہم اس کیس کو اور اچھے بڑے وکلا جو ہیں اس کیس کو، چھوٹا بڑا وکیل نہیں ہوتا، وکیل وہی ہوتا ہے اچھا بڑا پینل ہو جائے گا آپ کا، ظاہر ہے کہ جو کیس کو سمجھتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم ایک قریب میٹنگ کر لیتے ہیں تاکہ چھٹیوں کے بعد ہم ٹھیک کو زیادہ بہتر. آخری بات بس ٹائم ختم ہو گیا ہمارے. جی تھینک یو. میری ایک ریکویسٹ ہوگی پاکستان سے اور پاکستان کے سب اداروں سے کہ یہ ایک ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلامیہ کالج سینٹرل میں ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر ہے، اس کو یونیورسٹی بننا تھا، اسلامک یونیورسٹی. تو پلیز آپ فارورڈ آئیں، آگے آئیں اور میری مدد کریں ساتھ میں. میری تو یہی انٹینشنس ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں ٹرسٹی بھی نہیں بنائیں، لیکن کالج کو کھولیں. بچوں کا فیوچر کا سوال ہے، بہت ساری سینٹرل میں ہے. آج کل جو حالات ہیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اتنے بفر زون یا فلانا اتنے 8,000 بچے کیسے جائیں گے؟ وہ گھر میں دیں گے جو نوکری کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنی فیس دیں گے یا کنونس کے دیں گے. سو میں اگین اپیل کروں گی اپنے سارے اداروں سے کہ پلیز کم فارورڈ اینڈ سپورٹ می اینڈ ہیلپ می ٹو اوپن دا کالج. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا لوئر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ندیم صاحب آپ کا شکریہ، آپ شریک ہوئے. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتا دوں.